بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية بئسما اشتروا باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب. بئس یہ فعل جامد ہے جو ذم کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی برائی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس کے مقابل میں نعمہ ہے، نعمہ کی ضد ہے. بئس کیا ہی بری چیز ہے وہ، مشتروا به جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا. اشتروا کو یہاں پر مؤلف نے ذکر کیا کہ یہ باعو کے معنی میں ہے. اشترا کا معنی ویسے کیا ہوتا ہے؟ خریدنا، لیکن کبھی کبھی بیچنے کے معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہوا ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، اشترا اپنے اصلی معنی میں ہے، اور بعض مفسرین نے اشترا کو باع کے معنی میں مانا ہے، یعنی بیچنے کے معنی میں. انہوں نے اپنے نفسوں کو جس چیز کے بدلے میں بیچا وہ کیا ہی بری چیز ہے. کس چیز کے بدلے میں بیچا انہوں نے؟ کفر کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا، تو یہ کفر کیا ہی بری چیز ہے. تو یہ اشترا کو جب ہم باؤ کے معنی میں مانتے ہیں، کچھ مفسرین نے کہا نہیں، اشترا خریدنے ہی کے معنی میں ہے. تو مفہوم خریدنے کے معنی میں جب لیں گے تو مفہوم اس طرح ہوگا کہ کیا ہی بری چیز ہے جس چیز کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا یا خریدا. خریدنے کے معنی میں جب کریں گے، خریدا اپنے نفسوں کو. جس چیز کے بدلے میں انہوں نے خریدا اپنے نفسوں کو وہ کیا ہی بری چیز ہے. مطلب ان کی نگاہ میں، کفار کی نگاہ میں، ان کے اپنے اعتبار سے کہ اگر وہ اپنے نفسوں کو بیچ دیں، یہ اپنے نفسوں کو خریدیں ایمان کے بدلے میں، تو یہ چیز ان کی نگاہ میں بہت بری ہے کہ ایمان کو اختیار کریں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں، مسلمان ہو جائیں. تو ان کی نگاہ میں یہ چیز بہت بری ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے. تو یہ ان کے اعتبار سے اس معنی میں اس لفظ کو اس کے اصلی معنی میں، ظاہری معنی میں لے سکتے ہیں. لیکن اکثر مفسرین نے اس کو باعو کے معنی میں ذکر کیا کہ اشترا بیچنے کے معنی میں، کہ جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا. اپنے نفسوں کو کس چیز میں بیچا؟ کفر کے بدلے میں. انہوں نے کفر کو اختیار کیا، ان کے پاس آپشن تھا، چاہتے تو ایمان کو اختیار کر لیتے، چاہتے تو کفر کو. تو انہوں نے کفر کو اختیار کیا، تو اس طرح سے گویا انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا کفر کے بدلے میں. نفس سے مراد ان کی اپنی ذات مراد ہے. نفس سے مراد انفس، نفس کی جمع ہے. نفس کا اطلاق ذوات پر ہوتا ہے. حظها من الثواب، یعنی نفسوں کا جو حصہ ہے ثواب میں سے، کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے تو انہیں اجر و ثواب ملتا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو ایمان نہیں لائے، کفر کو اختیار کیا، تو کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا، اپنے آپ کو بیچ دیا. گویا کہ اپنے آپ کو بیچ دیا کفر کو اختیار کر کے. کفر کی قیمت انہوں نے قبول کی اپنے نفسوں کو بیچنے کے لیے. حظها من حصہ، نفس کا حصہ، من الثواب، ثواب میں سے. تو نفس کو جو ثواب ملنا تھا، اجر و ثواب ملنا تھا، اس کو انہوں نے نہیں لیا، بلکہ کفر کو اختیار کیا. وما نکرۃ، ما یہاں پر ہے جو بئسا میں جو ما ہے، یہ ما کیا ہے؟ نکرہ موصوفہ ہے. بعد نے کہا کہ ما یہ موصولہ ہے، تو بئس الذی اشتروا ہوگا تھا، مطلب کیا ہی بری چیز ہو جس کے بدلے میں بیچا. بعد نے کہا کہ ما نکرہ موصوفہ بمعنی شیئن کے ہے، بمعنی شیئن کے، یعنی بئس شیئن اشتروا به،
تمییز لفاعل بئسا، تو ما کو جب نکرہ مانیں گے تو ما شیئن کے معنی میں تمییز ہوگا، تمییز واقع ہوگا، یعنی یہ منصوب ہے تمییز کی بنا پر، شیئن کے معنی میں منصوب ہے تمییز کی بنا پر، لفاعل بئسا، بئسا کے فاعل کی تمییز، بئسا کا فاعل مقدر ہے، بئسا کا فاعل مقدر ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی بئس الشیء شیئا اشتروا به انفسهم، بئس الشیء شیئا اشتروا به انفسهم، کیا ہی بری چیز ہے وہ جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، اپنے آپ کو، اپنے نفس سے مراد اپنی ذات کو انہوں نے بیچ دیا۔ بھلا بتائیے کہ جب نواز مائک کھول کے رکھا ہے، اپنے آپ کو اگر بیچ دے گا انسان تو ظاہر سی بات ہے اس سے بری کیا چیز ہوگی، اس سے برا عمل کیا ہوگا، اور وہ بھی کفر کے بدلے میں، کسی اچھی چیز کے بدلے میں آدمی بیچے، شہادت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچے، اپنی جان گنوائے، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ انسان پھر جنت میں رہے گا۔ تو مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کے عوض میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، لیکن کفار لوگ کفر کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، کفر کو اختیار کر رہے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ والمخصوص بالذم، تو بئسا یہ برائی کرنے، کسی چیز کی برائی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو مذمت کو بیان کرنے کے لیے، تو کس چیز کی مذمت کو بیان کر رہا ہے یہ لفظ یہاں پر؟ مخصوص بالذم وہ کہلاتا ہے جس چیز کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ تو مخصوص بالذم کیا ہے؟ وہ اگلا قول ہے ان یکفروا، گویا کہ والمخصوص بالذم هو قوله ان یکفروا، مخصوص بالذم کیا ہے؟ وہ یہ قول ہے ان یکفروا، ان یکفروا میں ان مصدریہ ہے، اور یکفروا ہے تو یہ مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، اے کفرہم، یعنی ان کا کفر یہ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی ذات کو بیچ دیا۔ ان یکفروا مضارع کا صیغہ ہے لیکن مصدر کی تعویل میں، مصدر کے معنی میں، اے کفرہم، مؤلف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے ان یکفروا کہ یہ جملہ مصدر کی تعویل میں ہے، ان مصدریہ ہے، کہ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، کہ وہ کفر کرتے ہیں، کہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا، یعنی ان کا کفر کیا ہی بری چیز ہے۔ کفر کس چیز کا انہوں نے کیا؟ انکار کس چیز کا کیا؟ بما انزل اللہ من القرآن، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک، من بیانیہ ہے، من القرآن من بیانیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن پاک، اس کا انہوں نے کفر کیا، انکار کر کے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ بغیا، ایسا کیوں کیا ان لوگوں نے؟ بغیا، حسد کرتے ہوئے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، حسد کی وجہ سے، مفعول لہ، بغیا یہ کیا ہے؟ مفعول لہ ہے، مفعول لہ یعنی مفعول لاجلہ، یعنی اس وجہ سے، بغی کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، عدوان کی وجہ سے، شرکسی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا منزل من اللہ کلام کا، اللہ کے کلام قرآن پاک کا انہوں نے انکار کیا۔ مفعول لہ لیکفروا، یکفروا کا یہ مفعول لہ ہے، بغیا یکفروا کا مفعول لہ، مفعول لاجلہ ہے، کیوں انہوں نے کفر کیا؟ شرکسی کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ مؤلف نے یہاں پر بغین کا معنی حسدن سے کیا ہے، اکثر مفسرین نے بغین کا معنی، بہت سے مفسرین نے حسدن سے کیا ہے، اور بہت سے مفسرین نے بغین کو اصلی معنی پہ لیا ہے، بغی ہے، بغی اور باغی یہ عادی ہوتا ہے، یعنی عدوان، ظلم و زیادتی کرنے والا باغی کہلاتا ہے، عادی کہلاتا ہے۔ تو حسد تو ایک سبب ہے، ظلم و زیادتی کا ایک سبب ہے حسد، تو اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ بغی اپنے اصلی معنی پر ہے، حسد تو اس کا ایک سبب ہے بغی کا۔ تو بغی کہتے ہیں زیادتی، کسی پر اعتداء کرے، کوئی ظلم کرے،
ہے حد سے تجاوز کرے تو اس کیوں کرتا ہے ظلم و زیادتی ہے حسد کی وجہ سے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے جو کفر کیا ہے وہ ظلم و زیادتی، عدوان اور حسد کینہ کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے کلام قرآن پاک کا انکار کیا. کیوں حسد؟ کس چیز کے سے انہیں حسد تھا؟ الا ان ينزل اللہ، الا ان ينزل اللہ او ينزل اللہ بغیا، ان ينزل اللہ دونوں طرح بالتخفیف والتشدید، دونوں طرح اسے پڑھا گیا، تخفیف کے ساتھ بھی اور تشدید کے ساتھ بھی، دونوں طرح اسے پڑھا ہے. ینزل اللہ اور ینزل اللہ، من فضلہ، اپنے فضل میں سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، للرسالہ، جس کو چاہتا ہے رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل کرتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے. فضل سے مراد یہاں پر وحی الہی ہے. فضل سے مراد کیا ہے؟ وحی، یعنی رسالت. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہے رسالت سے نواز دے، جس بندے کو چاہے اپنا فضل و کرم عطا کر دے. فضل کا ویسے لغوی معنی ہے زیادت العطا، کسی کو جو مستحق ہے جتنی چیز کا اس سے زیادہ اس کے لیے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے. تو ہم انسان کچھ بھی کریں، اللہ رب العالمین ہمیں جو عطا فرماتا ہے زیادہ تر وہ فضل ہی ہوتا ہے. ہم اتنے مستحق نہیں رہتے ہیں پھر بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے. تو فضل سے مراد یہاں وحی الہی ہے. تو وحی کو اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے، جسے چاہے جس کے اوپر چاہے اس کو نازل کرے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول فرمایا. تو یہودیوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی اور انہوں نے سوچا کہ یہ وحی یہ تو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھی، یہ رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ یہ تو ہمارے سلسلے میں چلا آ رہا تھا، یہ اب ادھر جو ہے عرب میں یا اسماعیل کی نسل میں کیوں یہ آ گیا ہے؟ یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تمام انبیاء آئے تھے بنی اسرائیل کے، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئے. تو یہودیوں کو یہی حسد تھا کہ یہ دوسرے قبیلے میں کیوں آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنے فضل کرے. تمہارے اوپر اللہ نے تمہارے اندر بہت سارے نبی بھیجا، انہوں میں بھیج دیا، اللہ کا فضل، اللہ جس پہ چاہے بھیجے. تم اللہ کے فیصلے پہ تم کیوں اعتراض کر سکتے ہو؟ تو یہ چیز سے ان لوگوں کو حسد تھا. اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا. فباءو، رجعوا، چنانچہ یہ لوگ لوٹے. فباءو، یہ لوگ، با کا معنی رجعوا، لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ. بغضب میں جو با ہے با مصاحبت کے لیے، غضب کے ساتھ یہ لوگ لوٹے، غضب لے کر، من اللہ، اللہ کی جانب سے. یہ غضب کیوں ان کے اوپر نازل ہوا؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. کفر کس چیز کا کیا انہوں نے؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. تو اللہ کے کلام کا انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کے کلام کا، اس پر ایمان نہیں لائے. اس وجہ سے یہ لوگ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. والتنکیر للتعظیم، تنکیر جو یہاں پہ نکرہ، تنکیر یعنی نکرہ، غضب یہ جو نکرہ آیا ہے یہ تعظیم کے لیے آیا ہے، مطلب بہت عظیم غضب، بہت ہی زیادہ غضب لے کر یہ لوگ لوٹے. تو نکرہ آنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غضب جو ہے ہلکا پھلکا نہیں ہے، بہت بھاری غضب ہے. تو اللہ کی جانب سے اللہ کا غضب یہ لوگ جو ہے لوٹے، غضب لے کر لوٹے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا اور اس پر ایمان لانے سے انہوں نے منع کر دیا. علی غضب فباءو بغضب علی غضب، غضب پر غضب لے کر لوٹے. پہلے ہی سے ان کے اوپر غضب تھا، اللہ کا غصہ ان کے اوپر پہلے ہی سے تھا، اللہ کی لعنت اور پھٹکار. ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کرام کا قتل کیا، انہوں نے جو ہے اپنے نبیوں کو ستایا، پریشان کیا، ایمان نہیں لایا وغیرہ. پہلے ہی سے یہ لوگ مغضوب علیہم تھے
اور پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا انکار کیا، آخری کتاب کا انکار کیا انہوں نے، پھر مزید غضب کے مستحق ہوئے اور پکے مغضوب علیہم بن گئے۔ سورہ فاتحہ میں جو عبارت گزری ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم یہ یہودی لوگ پہلے ہی سے مغضوب تھے اور مزید مغضوب ہوئے قرآن کا انکار کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے۔ علی غضب استحقوه من قبل، جس غضب کے وہ لوگ پہلے سے مستحق تھے، جس غضب کے وہ لوگ پہلے سے مستحق تھے، اس غضب پر مزید غضب لے کر یہ لوگ لوٹے۔ پہلے سے کیوں غضب کے مستحق تھے؟ بتضییع التورات، تورات کو ضائع کر کے، والکفر بعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ لوگ پہلے ہی سے اللہ کے غضب کے مستحق تھے۔ پھر مزید ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ انہوں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے عذاب مہین ہے۔ مہین یعنی ذو اہانت و اذلال، اہانت آمیز، ذلت آمیز عذاب ہے ان کے لیے، ذلت والا، رسوائی والا عذاب ہے کافرین کے لیے۔ یہاں پر وللکافرین عذاب مہین، للکافرین، اس کو اصول التفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں وضع الظاہر موضع المضمر، وضع الظاہر موضع المضمر، اس طرح کی عبارت پیچھے گزر چکی ہے، اور اصول التفسیر میں آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اگر یہ یہاں عبارت اس طرح اگر ہوتی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ تو بھی بات یعنی صحیح تھی، لیکن وَلَهُمْ کے بجائے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو مضمر یعنی ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر لائے، کیوں؟ کچھ فوائد کے لیے، اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو ہے مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے، ایک فائدہ ہے علت کو بیان کرنے کے لیے، اور ایک فائدہ ہے حکم، ان پر عام حکم لگانے کے لیے۔ جب یہ بات آ گئی وللکافرین عذاب مہین، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کام انہوں نے پیچھے کیے تھے اللہ کے کلام کا انکار، اس کی وجہ سے یہ لوگ کافر ٹھہرے۔ اب ان پر حکم لگانا آسان ہے، کفر کا حکم لگانا ان پر آسان ہے، واضح ہے، بالکل ظاہر ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، اس وجہ سے یہ لوگ کافر ٹھہرے۔ تو یہ اہل کتاب یہودیوں کے احوال بیان ہو رہے ہیں، اور کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ ایسی غلطی نہ کریں جیسی غلطی ان لوگوں نے کی، تاکہ ہم لوگ اللہ کے غضب سے بچیں۔ وہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق کیوں ہوئے تھے؟ ہم ان اسباب کو اختیار نہ کریں، اس لیے ان کے احوال یہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا آمینوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اے القرآن وغیرہ، قرآن وغیرہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو قیل لہم، قیل لہم اس کا فاعل محذوف رکھا ہے، یہ نہیں کس نے کہا اس کا ذکر نہیں، جب کہا جاتا ہے ان سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں آمین بما انزل اللہ، ہو سکتا ہے صحابہ کرام جب ان سے کہتے ہوں تب وہ لوگ ایسا کہتے ہوں، تو اس لیے اس فاعل کو محذوف رکھا ہے تاکہ عام ہو جائے حکم، کوئی بھی ان سے کہتا ہے تو وہ لوگ اس طرح کہتے۔ قالو، کیا کہتے تھے وہ لوگ یہودی لوگ؟ نؤمن بما انزل علینا، کہتے کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، تمہارے اوپر کیا نازل کیا گیا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے اوپر جو کتاب تورات نازل کی گئی ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بات ختم۔ اپنے جو ہم پر نازل کیے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو تم پر نازل کیے تم بھی ایمان رکھو اس پر، یعنی اس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جو نازل کیا گیا ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اے التورات، یعنی تورات پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یعنی مطلب یہ ان کا دعویٰ تھا کہ جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا تورات ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اس دعوے میں سچے نہیں تھے۔ کیوں سچے نہیں تھے؟
اس لیے سچے نہیں تھے کہ تورات ہی میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہے، وہ ایک کتاب ان پر نازل کی جائے گی قرآن، اس پر تم کو ایمان لانا ہے۔ اب ایمان نہیں لا رہے، گویا کہ تورات کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، گویا کہ تورات پر بھی ان کا ایمان درست نہیں تھا، یہ صرف ان کا دعویٰ تھا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ واو حالیہ ہے، وَيَكْفُرُونَ اس حال میں کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بما اس کا جو اس کے علاوہ، ورا بمعنی سوا یا ورا بمعنی بعدہ، جو اس کے بعد ہے، تورات کے بعد یا تورات کے سوا جو اور کتاب ہے اس کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تورات کے بعد کیا ہے؟ قرآن پاک نازل ہوا آخر میں، آخری آسمانی کتاب، تو وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ آسمانی کتاب۔ ایسے یہودیوں نے انجیل کا بھی انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان پر ایمان نہیں لائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بھی برحق ہے، حالانکہ وہ جو تورات کے علاوہ جو کتاب ہے قرآن پاک وہ بھی حق ہے، برحق ہے، حال اس حال میں کہ وہ برحق ہے، قرآن پاک ثابت شدہ ہے اللہ کی جانب سے، صرف برحق ہی نہیں بلکہ مصدقا لما معہم، ان کی کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب۔ مصدقا حال ثابتۃ مؤکدۃ، یہ حال ہے، حال ثابتہ مؤکدہ ہے، تاکید کر رہا ہے، مطلب جب حق آ گیا ہے تو مصدقاً پھر کہا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی لما معہم جو ان کے پاس ہے۔ یہودیوں کے پاس کیا ہے؟ یہودیوں کے پاس تورات ہے، تو قرآن پاک تورات کی تصدیق کر رہا ہے اور تورات قرآن پاک کی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ دونوں اللہ کے کلام ہیں، اللہ کا کلام ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ تو مسلمان کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تورات پر ایمان نہ لے آئے، ایسے ہی کوئی تورات پر کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن پر ایمان نہ لے آئے۔ اس لیے جو یہ کہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پر نہیں رکھتے، تو گویا کہ وہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ یہ سب آسمانی کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں۔ قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہیے، ان سے پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، انہوں نے کہا تھا نا کہ نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا ایمان رکھتے ہو تو یہ بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم نے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا اس سے پہلے؟ اللہ کے نبیوں کو اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو جو تم پر کتاب نازل کی گئی ہے تورات، تو پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ کیا تورات تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے، تورات کتاب کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرو؟ یہ صرف تمہارا کھوکھلا دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تم ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ایمان رکھتے ہیں تو نبیوں کو کیوں قتل کرتے؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تقتلون مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کے معنی میں قتل، تم کیوں قتل کیا تم نے؟ کیونکہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لوگ ہیں، اس لیے کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو؟ مراد ہے جو قتل کر چکے تھے پہلے ان کے آباء و اجداد۔ من قبل ان کنتم مؤمنین بالتورات، اگر تم تورات پر سچا ایمان رکھتے ہو تو نبیوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ وقد نہیتم فیہا عن قتلہم، حالانکہ تم منع کیے گئے تھے فیہا اس میں تورات میں، عن قتلہم ان کے قتل سے، انبیاء کے قتل سے تم منع کیے گئے تھے، پھر بھی تم نے کیوں قتل کیا؟ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے تو تورات کے اس حکم کو کیوں نہیں مانا تم نے؟ والخطاب للموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خطاب ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ، خطاب ان یہودیوں کے لیے ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان سے کہا جا رہا ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ بِمَا فَعَلَ آبَاؤُهُمْ لِرَضَاهُمْ بِهِ، جو ان کے آباء و اجداد نے جو کام کیا، یعنی نبیوں کو قتل کرنے کا کام کنہوں نے کیا تھا؟ ان یہودیوں کے آباء و اجداد نے کیا تھا، جو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کے آباء و اجداد نے یہ کام کیا، تو کیوں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ لِرَضَاهُمْ بِهِ، اس لیے کہ یہ اپنے آباء کے فعل سے راضی ہیں، انہیں کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیوں انبیاء کو قتل کیا، بلکہ یہ اس سے خوش ہیں۔ تو اس وجہ سے ان سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ جو کسی گناہ سے راضی ہو، گویا کہ وہ بھی اس کا مرتکب ہے، اس کو بھی اس کا جو ہے
گناہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے انہیں کہا جا رہا ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا ہے، حالانکہ تورات میں تو تم کو اس سے منع کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے نا، تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، براہین اور دلائل کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ بینات بالمعجزات، معجزات لے کے آئے، کل عصا جیسے عصائے موسیٰ، والید و فلق البحر، سمندر کا پھٹنا، اور ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے سفید ہو جاتا تھا، تو یہ معجزات تھے۔ اتنے معجزات، نشانیاں، علامتیں دیکھ کر تو کوئی بھی مان لیا، لیکن تم پھر بھی مان نہیں لاتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے الہ بنا لیا بچھڑے کو۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی کھلی نشانیاں لائے، پھر بھی اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعدہ، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے میقات پر، تب تم لوگوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ مطلب جب تک کوئی رہے گا تب تک صحیح کام کرو گے، جب نہیں رہیں گے، نبی تمہارے چلے جائیں گے تو پھر شرک کفر کرنے لگو گے، ان کی تعلیمات پہ نہیں چلو گے۔ نہیں، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم لوگوں نے بچھڑے کو بنا لیا الہا، معبود، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اے بعد ذہابہ الی المیقات، موسیٰ علیہ السلام کے میقات کوہ طور پر چلے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، حالانکہ تم لوگ ظالم تھے، باتخاذہ، بچڑے کو معبود بنا کر کے، باتخاذہ یعنی باتخاذ العجل الہا، بچڑے کو معبود بنا کر تم لوگ ظالم تھے۔ تو یہودیوں کے اس کا جو دعویٰ تھا کہ ہم لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، تم اس پر ایمان رکھو جو تم پر نازل کیا گیا، تو ان کے اسی دعوے کا رد ہو رہا ہے اس میں کہ تم لوگ جو کہتے ہو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، تم لوگ جھوٹے ہو اس دعوے میں، اس پر بھی تم ایمان نہیں رکھتے ہو، جو تم پر نازل کی گئی کتاب تورات اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ کیا دلیل ایمان نہیں رکھتے؟ اس لیے تم لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، تورات میں تو نبیوں کو قتل سے منع کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو، انہیں اتنا یاد دلایا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو نعمتیں تھیں، جو عہد و پیمان ان سے لیے گئے، ان سے بار بار یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے عہد و پیمان۔ عہد و پیمان لیا کس چیز کا؟ عَلَى الْعَمَلِ، عمل کرنے کا، بِمَا، اس پر جو فی التورات، جو تورات میں جو احکام ہے، اوامر ہے، نواہی ہے، ان پر عمل کرنے کو، ان پر بجا لانے کا جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، اس وقت کو یاد کرو۔ اور یہ عہد و پیمان کیسے لیا تھا؟ تم لوگ یہودی لوگ جو ہیں صرافت سے کوئی بات مانتے نہیں ہو، تو کیا کیا؟ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تحقیق کہ ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، طور اے الجبل، طور پہاڑ کا نام ہے، جبل طور، جبل کو ہے، جبل طور کو، کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ حین امتنعتم من قبولها، جس وقت تم لوگوں نے تورات کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا، تم لوگوں نے منع کر دیا ہم لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تب تمہارے اوپر ہم نے جبل طور کو اٹھا لیا۔ اتنا عظیم معجزہ کبھی کسی نے دیکھا پہاڑ اوپر اٹھ جائے آسمان میں؟ کیوں اٹھایا تھا اس پہاڑ کو؟ لیسقط علیکم، تاکہ وہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے۔ ان سے پوچھا ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے، تورات کو قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جب دیکھا پہاڑ اوپر آ گیا ہے، بات نہیں مانیں گے تو ابھی پہاڑ گر جائے گا، مر جائیں گے، ختم ہلاک ہو جائیں گے، تب انہوں نے بات مانی۔ مطلب صرافت سے نہیں مانی، انہوں نے پیار سے سمجھا رہے، نہیں مانی، تب اوپر جو ہے پہاڑ آیا تب بات مانی۔ جیسے اردو میں بھی کہاوت ہے نا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو ایسے یہ لوگ جو ہے یہودی لوگ پہاڑ کے نیچے جب آئے تب ان لوگوں نے بات مانی، تب اقرار کیا انہوں نے ظاہری طور پر۔ وَقُلْنَا، یہ عہد و پیمان ہم نے لیا اور کہا ہم نے،
خذوا ما آتیناکم بقوہ، لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یا جو ہم نے تم کو دیا. آتینا بمعنی اعطینا، جو ہم نے تمہیں دیا اسے لے لو. بقوت، قوت کے ساتھ. قوت یعنی بجد و اجتہاد، ہے بہت ہی جد و اجتہاد کے ساتھ اسے لے لیجئے. ایسا نہیں کہ چلو ایسے لے لیا، مطلب اس کو لے کر کے اس پر عمل کرنا، محنت کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہاں لے لیا ہم نے مان لیا اور پھر اس پر عمل نہ کرو، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے. آگے فرمایا واسمعوا، اور سنو، ما تؤمرون به، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. کیسے سنو اس کو؟ سماع قبول، قبولیت کی سماعت سے. ایسا نہیں کہ اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، بلکہ دونوں کانوں سے سن کر دل میں اتار لو. یہ قبولیت کی سماعت ہے. قالوا، انہوں نے کہا سمعنا قولک، ہم نے سن لیا آپ کی بات. دیکھو یہ یہودی لوگ جو ہے ابھی بھی نہیں سدھرے. کیا کہتے ہیں؟ سمعنا قولک، آپ کی بات ہم نے سن لی. وعصینا امرک، اور آپ کا امر ہم نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی. تو اس لیے کہ ان سے کہا گیا تھا نا واسمعوا، سنو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں سن تو لیا، سن لیا. آپ نے سننے کا ہی تو کہا تھا، ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے. یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس پہ عمل کرو، سننے کے لیے کہا تھا، ہم نے سن لیا. تو ایسا یہ لوگ یہودی کہتے ہیں قالوا سمعنا، سن لیا ہم نے. وعصینا، لیکن ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں پلا دی گئی الْإِجْلَ، بچھڑے کی محبت. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْإِجْلَ، ان کو پلا دیا گیا دلوں میں بچھڑا، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی. خالط حبه قلوبهم، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت خلط ملط ہو گئی، مل گئی، مکس ہو گئی. خلط ملط مکس جب چیز ہو جاتی ہے، جیسے پانی میں آپ جو چینی کو ملا دو ایک دم اس میں مل جاتی ہے، کوئی نکال سکتا ہے پھر اس کو؟ نہیں نکال سکتا ہے. ایسے ہی کما یخالط الشراب، جیسے کہ شراب مشروب کو مکس کر دیا جاتا ہے. مشروب جو بناتے ہیں شربت، تو شربت بناتے ہیں تو مکس کر دیتے ہیں اس میں مختلف چیزوں کو. تو ایسے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت مکس ہو گئی ہے، ان کو پلا دی گئی ہے. بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے انہیں بچڑے کی محبت پلا دی گئی ہے. قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بئسما یأمرکم بہ ایمانکم، کیا ہی بری چیز ہے یأمرکم بہ ایمانکم، جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے. وہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، نؤمن بما انزل علینا، ایسا کہا تھا ان لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم کہتے ہو ایمان لائے، تو تمہارا ایمان تمہیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ وہ چیز کیا ہی بری چیز ہے. بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، ما بمعنی شیئن کے ہے، کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بارے میں تمہارا ایمان تم کو ہی حکم دے رہا ہے. تمہارا تورات پر ایمان لانا عبادت العجلی ہے. تو وہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، تو بچڑے کی عبادت کر تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لائے، تو تورات پر ایمان لانا تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم اگر دے رہا ہے تو یہ کیا ہی برا ایمان ہے تمہارا. حالانکہ تورات پر ایمان لانا بچڑے کی عبادت کا حکم نہیں دیتا، لیکن تم تورات پر ایمان لانے کا بھی دعویٰ کر رہے ہو اور بچڑے کی عبادت بھی کر رہے ہو. تو ایسا تمہارا ایمان تم سے کہہ رہا ہے کہ بچڑے کی عبادت کرو، تو ایسا ایمان کیا ہی بری چیز ہے. ان کنتم مؤمنین، تو اگر تم مومن ہو بہا، اس تورات پر، کما زعمتم، جیسا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو، تو تمہارے دعوے کے حساب سے یہ تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے بچڑے کی عبادت کا، تو یہ کیا ہی بری چیز ہے یہ بچڑے کی عبادت. المعنی، معنی کیا ہے؟ لستم بمؤمنین، خلاصہ کلام کیا ہے اس کا؟ کہ تم لوگ مومن ہو ہی نہیں. لأن الایمان، اس لیے کہ ایمان لا یأمر بعبادت العجل، اس لیے کہ ایمان بچڑے کی عبادت کا حکم تھوڑی دیتا ہے، بچڑے کی عبادت کا حکم نہیں دیتا. والمراد آباؤہم، مراد کون ہے اس سے؟ ان کے آبا و اجداد مراد ہیں، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. اے فکذالک انتم، اے مطلب ایسے ہی تم بھی ہو، لستم بمؤمنین، یعنی تم بھی مومن نہیں ہو بالتورات، تورات پر. وقد کذبتم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا ہے. والایمان بها لا یامر بتکذیبہ، اور تورات پر ایمان لانا یہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کا حکم نہیں دیتا. والایمان بها،
تورات پر ایمان لا یامر نہیں حکم دیتا ہے بتکذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، مطلب صاف ہے کہ تم لوگ مومن نہیں ہو، تم لوگ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، تم لوگ جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، تم اس پر ایمان نہیں لائے ہو۔ تم لوگوں نے تو وہاں پر جب اعتراف کیا تھا تورات پر ایمان لانے کا، وہ بھی اس وجہ سے کیا تھا کہ کوہ طور تمہارے اوپر آ گیا تھا، تم لوگ شرافت سے تو مانتے نہیں، پہاڑ اوپر آیا تب جا کے تم لوگوں نے بات مانی، پہاڑ چلا گیا پھر انکار کرنے لگے۔ تو اس طرح سے یہودیوں کو ان کی کارستانیاں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں کہ ہمیں اللہ کا فرمان جو ہے ویسے ہی قبول کر لینا چاہیے، بغیر یعنی کسی تشدد کے، بغیر کسی سختی کے، پیار محبت سے اللہ کے کلام کو مان لینا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔